اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ ایم اے شہزاد خان آپ کے بیچ۔ آج ماشاءاللہ پوری قوم کو مبارک ہو کہ پاکستان میں جو صحیح بھی کہہ سکتے ہیں معنی طور پہ کہ عمران خان جیت چکا ہے، اور اس نے چاروں شانے چت کر دیے، مجبور کر دیا باؤ جی کو۔ باؤ جی جو ڈگری لے کے آئے تھے، جو میں کہہ رہا تھا کہ وہ ڈگری لے کے آئے ہیں برطانیہ سے اور اٹیسٹڈ ہوئی ہیں بے شمار کنٹریز سے، اور وہ ڈگری عوام نہیں مان رہی، تو کیا ہوا؟ باؤ جی تو ظاہر ہے آپ سب کو پتہ ہے الیکشن متنازع رہا باؤ جی کے حوالے سے، تو باؤ جی جو ہے وہ خود ہی پھر نکل گئے۔ اور میں نے ایک بات کی تھی کہ 1/12 کے ساتھ 1/4 ہو سکتا ہے، 1/4 کے ساتھ 1/4 نہیں، کیونکہ 1/12 جو تھے وہ شہباز شریف صاحب ہیں، تو ان کے ساتھ 1/4 وزیر اعلیٰ جو ہے مریم نواز ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ کہا تھا ہر پروگرام میں کہ 1/4 کے ساتھ 1/4 نہیں، یعنی کہ باپ اور بیٹی نہیں، باؤ جی اور مریم نواز نہیں۔ تو آج آپ نے یہ دیکھ لیا، تو خیر ابھی بات دوسری طرف چل پڑی ہے، وہ یہ ہے کہ کے پی کے میں جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب وہ 1/12 کے خانے کے مالک ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ہے کہ ادھر مشتاق غنی صاحب بھی ہیں، عمر ایوب صاحب بھی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر علی امین گنڈا پور صاحب آتے ہیں تو تھوڑی ہیجیانی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو اس میں جو میں سوچ رہا ہوں اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ مارچ کے بعد، اپریل کے بعد جو ہے خان صاحب جو ہے مجھے آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس میں مسئلے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو گو کے نام میں بڑی پاور ہے علی امین گنڈا پور کے، لیکن لہجے جو سمجھ آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ مشتاق غنی صاحب 1/2 کے مالک ہیں اور عمر ایوب صاحب 1/12 کے خانے کے مالک ہیں، تو اس میں پھر اداروں میں اور مضبوطی آئے گی۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ علی امین گنڈا پور کی وجہ سے اداروں میں مضبوطی نہیں آئے گی، لیکن کچھ معاملات الجھ جائیں گے، یہ اس طرح کی بات ہے۔ دوسری طرف جو ہے سرفراز بگٹی صاحب جو ہیں وہ بلوچستان کے حوالے سے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے محل کینڈیڈیٹ بنیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرفراز جو ہے میں حساب سے بھی بتاتا ہوں 1/4 کے خانے کے مالک ہیں، اور ادھر صادق سنجرانی صاحب، یہ ایک بڑا ٹف سا میچ ہے۔ اس میں صادق سنجرانی اور سرفراز بگٹی صاحب، اس حوالے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک بات میں نے پہلے بھی کی تھی آج سے 4-5-6 مہینے پہلے، کہ ہر صوبے کو ان کی نمائندگی مل جائے گی۔ جیسے کہ پنجاب میں اب نون آ گیا، کے پی کے میں جو ہے پی ٹی آئی آ گئی، سندھ میں جو ہے پیپلز پارٹی، تو وہاں پہ میرا مائنڈ ابھی بھی تھوڑا پھنسا ہوا ہے 1/12 پہ، صادق سنجرانی پہ۔ گو کہ پیپلز پارٹی بڑا زور لگائے گی، اور نون کے ساتھ انہوں نے وزارت العظمیٰ میں یہ کہا ہے ہم سپورٹ ضرور کریں گے لیکن وزارتیں نہیں لیں گے۔ وہ ایک اچھی چال ہے، اچھی بات ہے۔ اور میں نے ایک بات اور کی تھی کہ صدر پاکستان 1/12 آ سکتے ہیں، وہ ہوں گے آصف علی زرداری صاحب۔ میں نے کہا تھا کہ وہ جو ہے زیرک سیاستدان ہیں، سیاست کی یونیورسٹی ہیں، وہ یہ بالکل گیم کریں گے اور وہ آ سکتے ہیں۔ 1/4 کی مریم نواز صاحبہ مالک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پہلے تو میں عمران خان صاحب کا بتا دوں کہ عمران خان صاحب کا جو فروری کے مہینے میں وہ میخ راشی، اب میخ راشی میں اگر ہم دیکھیں تو 5 فروری سے راشی کا مالک منگل ہے، اور اچ راشی کی وجہ سے عمران خان کے تعلق مضبوط ہوں گے۔ اب وہ تعلق بیرونی قوتوں کے حوالے سے بھی کہہ لیں، بیرونی ممالک کے حوالے سے کہہ لیں، کہ ان کی جو یہ کہہ لیں کہ جو تحفظات تھے الیکشنز کے حوالے سے ہیں، جس کے بھرپور فائدہ خان صاحب کو ملا، اور جو ہمارے ملک پاکستان میں جو تعلقات تھوڑے پیچیدہ تھے وہ مضبوط ہونا شروع ہوں گے۔ آئندہ آنے والا ٹائم بڑا میں بہترین دیکھتا ہوں عمران خان صاحب کی حوالے سے۔ اگر ہم چلیں نواز شریف صاحب کی طرف، تو وہ جو ہیں برشک راشی سے ہیں، تو تاریخ 5 سے منگل اچ راشی میں گردش کرنے سے رکاوٹوں کے باوجود کچھ کامیابی باؤ جی کو ملے گی۔ ظاہر ہے وہ کامیابی میں اپنے بھائی صاحب کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے وہ اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ باؤ جی واپسی کا سفر بھی لیں گے،
مسئلہ یہ ہو گیا کہ باؤ جی نے نہ یہاں کوئی اجلاس کیا، نہ جلسہ، نہ کوئی انٹرویو. اب وہ برطانیہ جائیں گے تو ادھر کی بھی قوم جو ہے ان کو اس طرح عزت نہیں دے گی. یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ عمران خان صاحب نے چاروں خانے چت کر دیے. آج کل ایک بات اور چل پڑی ہے، وہ یہ ہے کہ جے یو ایف بہت ناراض ہے. وہ پہلے سے میں نے کہا تھا کہ وہ بھاگ جائے گی، وہ بھاگ رہی ہے الیکشن سے، کیونکہ ان کو پتہ تھا ہمارا چلو پھر جائے گا، تو اس کے بینیفٹس جو ہیں نون لیگ کو نہیں ملے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جماعت اسلامی نے بھی سیٹیں جو کراچی کی تھی وہ دے دی، وہ جی ڈی اے نے دے دی. یعنی کہ یہ ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے نون لیگ کے لیے موجودہ حکومت کے حوالے سے. اور ایک بات اور جو میں نے کہا تھا، یہ پی ڈی ایم پارٹ 2 بننے جا رہی ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے گا، ویسا ہی ہوگا. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جو جن کے الیکشنز متنازع ہیں تو وہ جائیں گے، کیا کہتے ہیں، عدالتوں میں گئے. اور میں نے کہا تھا کہ عدالتیں جو ہیں وہ نیچے واپس بھیج دیں گی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. حد سے حد وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کنڈیم کی طرف چلے جائیں گے، اور یا پھر وہ ڈائریکشنز دے دیں گے، یا پھر وہ الیکشن ٹریبونل کی طرف لے جائیں گے جہاں پہ شہادتیں درکار ہوں گی، اور وہ جو ہے پرلونگ ہوتا رہے گا. ایک بات یہ. ایک بات اور ہے کہ جو خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہارے ہیں، تو ان کا چانس بھی میں دیکھ رہا ہوں اقتدار میں. یعنی کہ موجودہ اقتدار میں یہ نہیں کہ وزیر اعظم، سینیٹر بھی بن سکتے ہیں، یا کوئی سیٹ چھوڑی جائے گی تو اس میں وہ دوبارہ الیکشن لڑیں گے اور وہ آئیں گے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ میں ایک بات آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ بڑا اہم سوال ہے آج کل کہ وہ چل رہا ہے کہ کیا خان صاحب بنی گالہ جا رہے ہیں، انہیں بنی گالہ بھیجا جا رہا ہے. تو میں یہ آپ کو بتا دوں، یہ ایک سوشل میڈیا کی باتیں ہوتی ہیں. میرے مطابق اس طرح ہیں کہ اگر خان صاحب کو بنی گالہ بھیج دیا جاتا ہے تو بھائی ٹرائل تو ہے اڈیالہ یونیورسٹی میں، وہاں پہ وہ 9 مئی کے حوالے سے بھی چل رہا ہے معاملہ، القادر میں بھی چل رہا ہے. تو کیا وہ روز بنی گالہ سے اڈیالہ لائیں گے؟ تو ایک اس طرح کی بات ہے. تو میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا کہ ایسا ہو. جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ابھی یونیورسٹی میں ہی رہیں گے. ڈگری جو ہے جناب عمران خان صاحب اپنی کمپلیٹ کر چکے ہیں، پی ایچ ڈی کی، اور ان کی ڈگری کو ایکسیپٹ کر لیا ہے پوری دنیا نے، خود عوام نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. اب وہ جب باہر آئیں گے تو وہ واقعی حقیقی معنوں میں ایک نیلسن منڈیلا سے بھی بڑے لیڈر آئیں گے. اور جو ڈگری لے کے آئے تھے وہ فیک ڈگری ہو چکی، اس کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا. یعنی کہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ باؤ جی کی ڈگری کو. اب میں آپ کے سوالات کے جوابات دیتا ہوں جی. باقی ایک بات میں نے اور بھی کی تھی آج سے 8-9 مہینے پہلے کہ باؤ جی کو دکھائی سجی جائے گی اور ماری کھپی جائے گی. تو یہ بھی ایک بات ہے. میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ باؤ جی شیروانی تیار کر رہے ہیں، لیکن بٹن نہیں سمجھ آ رہے کون سے لگنے ہیں. تو آپ کو سمجھ میں آئی گئی کہ وہ بٹن نہیں ملے. اچھا جی، تو پوری قوم کو خیر یہ مبارک ہو. اچھا، تو میں ہمیشہ یہ بھی کہتا رہا تھا کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. خیر جی، میرا نام عبدالقیوم ہے. والدہ کا نیم جو ہے وہ حلیمہ بی بی ہے. میں عمران خان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. بالکل جی، پوری قوم ملے گی. عمران خان صاحب بالکل آئیں گے. کل بھی میں نے بتایا تھا کہ خان صاحب کے جو سٹارز ہیں وہ مارچ سے مضبوط ہوتے جائیں گے، اور جتنے بھی جو کیسز آئیں گے ان میں بیلز ہوتی جائیں گی. سندھ میں کیا ہوگا جی ڈی اے کے ساتھ؟ جی ڈی اے نے تو اپنی سیٹیں چھوڑ دیں، اور انہوں نے ایک قسم کا بائیکاٹ کر دیا ہے اس الیکشن سے بھی. یعنی ایک قسم کا کہ سیٹیں چھوڑ دیں، جی آپ ہی رکھ لیں زرداری صاحب، ہمیں نہیں چاہیے. ان کو بھی اس چیز کے الیکشن پہ تحفظات بہت زیادہ ہیں. جماعت اسلامی میں کراچی نے بھی سیٹ چھوڑی، انہوں نے کہا یہ سیٹ ہی نہیں بنتی میری، یہ پی ٹی آئی کی ہے. خیر، بے شمار جماعتوں نے کیا اور ایک اچھا احتجاج کیا، اور اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی. اور جو باؤ جی سوچ رہے تھے، میں نے تو کہا تھا جس دن وہ سٹیج پہ کھڑے ان کے تو چہرے پہ چمک بھی نہیں تھی، ٹانگیں بھی کمزور تھیں. اچھا جی، نیم مریم ہے، سٹار ایریز ہے، میرڈ اینڈ وانٹ ٹو موو ٹو کینیڈا. بالکل جائیں جی، آپ کو کون روک سکتا ہے جی. اچھا جی، یور پریڈکشنز آر ٹرو، پریزنٹ پریڈکشنز آلسو ویڈ اینڈ گراؤنڈ ریئلٹیز. ٹھیک ہے جی، گراؤنڈ ریئلٹیز پہ جو ہے میں بالکل بات کرتا ہوں کہ روز جو ہیں
تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، اب کیا ہونے جا رہا ہے، اب کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس نالج آف سات بھی ہے، نالج آف چفر بھی ہے، اسٹرالوجی بھی ہے، پامسٹری بھی ہے، لیکن بٹوں کا نالج آج آپ کو ثابت ہو گیا کہ میں نے کہا تھا اللہ کے حکم سے کہ 1/12 کے ساتھ 1/4 ہوگا. اب دیکھ لیں 1/4 مریم نواز صاحبہ ہوئیں، 1/12 شہباز شریف صاحب ہوئے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.